پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس سمرسد کری. ذیشان مجہز ہم موجود ہیں. کر صاحب، جیسا کہ ابھی 25 دسمبر کو عیسائیوں کا جو ہے وہ کرسمس ڈے آ رہا ہے، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے اس کے اندر؟ جی محترم اویس بھائی، عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، جی نبی ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام سب کے بارے میں ایمان رکھنا، جی بالکل، یہ اسلام کی تعلیم ہے. بے شک. اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی ہر نبی کے اوپر ایمان رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان وہ کسی ایک نبی کے بارے میں وہ شک کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے. اختلافات عیسائی، یہودی لوگ اور مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں یہ علیحدہ ہے. مسلمان بھی احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی احترام کرتے ہیں. لیکن اب ادھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ نبی عیسائی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانتے ہیں، آج کا مسلمان بھی مانتا ہے، لیکن ان کے درمیان میں جو جدائی پیدا ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ وہ جو جدائی پیدا ہوئی وہ اس اعتبار سے کہ عیسائی جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا ہے، یعنی عقیدہ الوہیت کے اوپر یہ اصرار کرتے ہیں. اور قرآن نے اس کی تردید کی ہے. بالکل. اور مختلف عقائد ہیں، بہت سارے نظریات ہیں. جی اگر مکمل ہم اس کی وہ ہسٹری لے کے بیٹھ جائیں جی اور ان کے جتنے عقائد اور نظریات ہیں ان کے اندر بھی گروپ بندی ہے، گروہ ہیں، فرقے ہیں، باقاعدہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کسی کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عقیدہ ہے، دوسرے کا اور عقیدہ ہے، تیسرے کا اور عقیدہ ہے، یہاں تک کہ تقریباً 40 کتب، یعنی یہ جو بائبل انجیل جسے ہم کہتے ہیں نا، جی جی 40 نسخوں میں آ چکی. ہو سکتا ہے 40 میں سے بھی زیادہ ہوں. اللہ. اور سب کے اندر تحریف، سب کے اندر تحریف. جو اٹھتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ پادری جو ان کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے رائے اور ذہن کے مطابق اکثریت جو چل رہا ہے وہ مسائل بتا دیتے ہیں. حقیقت میں اگر صحیح کتاب آپ ڈھونڈنے لگ جائیں نا تو شاید آپ کو کتنے ملک گھومنے پڑیں گے تو پھر جا کے یہ اصل کتاب ملے گی. اور وہ اصل کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ اگر مل جائے، مطالعہ کیا جائے تو اس کی اور اسلام کی یعنی قرآن کی اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت ساری ملتی جلتی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، مبعوث کیا. اور اب اختلافات بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح طور پہ اس کی وضاحت کی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول. سورہ مائدہ کے اندر 6 پارے کے اندر آیت نمبر 74 کے اندر یہ بات واضح طور پہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ الا رسول، وہ رسول ہے. جیسے پہلے رسول گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اور آگے تذکرہ ہے کہ وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں جو یعنی مریم علیہ السلام کے بارے میں اس کی تصدیق. اور اسی طرح ان کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ وہ 3 میں سے ایک تثلیث اسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نعوذ باللہ مریم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی وائف ہے، اور اللہ رب العالمین
نعوذ باللہ کے بار ان کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے. تو اس کی بھی قرآن تردید کرتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 اور 74 اور 75 یہ تینوں آیات کے اندر پراپر ان کے عقیدے کی تردید کر دی ہے اللہ رب العالمین نے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا ان کو تعلیم دی تھی؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے. اور آگے چل کے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. اور آگے اسی طرح ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ جو کہتے ہیں تین ہے تو تین میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا نہیں، الہ واحد. 74 آیت نمبر کے اندر فرمایا کہ وہ ایک ہی الہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے. اس سے ہٹ کر کے آپ انجیل کو دیکھ لیں تو انجیل کے اندر بڑے سارے ایسے واضح الفاظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تعلیم دیتے رہے. اس کے اندر تو سب سے پہلی جو تعلیم دی وہ توحید کی تعلیم تھی، کیونکہ اس وقت کے ان کے اندر بھی وہ بت پرستی اور شرک جیسی بیماری آ چکی تھی. شرک کرتے تھے. شرک کیوں کرتے تھے؟ یعنی یہ ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو یہودی تھے وہ ابن اللہ کہتے ہیں، عزیر ابن اللہ. تو یعنی پہلے سے یہ ان کے اندر عقیدہ چلتا آ رہا تھا. تو اسی کی تصدیق کے لیے اور تکمیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس دنیا کے اندر. تو شرک تو ان کے اندر پہلے ہی موجود تھا. اور پھر جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات سے نوازا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے چند ایک ذکر کرتے ہیں، باقی ہسٹری کے اندر بیان کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تاریخ کے اندر وہ ملتے ہیں واقعات. ایک کتاب کے اندر وہ میں نے مطالعہ کیا، اس کے اندر انہوں نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ 4 بندوں کو زندہ کیا، اور ایک کے اندر ایسے کہ 2 کو، ایک آدمی تھا وہ فوت ہو گیا تو اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کیا، اور اس طرح ایک لڑکی تھی جوان وہ فوت ہوئی تو اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کیا. اور جب یہ معجزات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ معجزات ہوتے ہیں نبی کی نشانی ہوتی ہے. بعض آپ نے ایسے واقعات سنے اور پڑھے ہیں، یہ ہسٹری کے اندر ہم نے بیان کیے ہیں کہ قوم نے نبی سے ڈیمانڈ کی، قوم نے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اور ڈیمانڈ بھی اپنی مرضی کی کہ ہمیں یہ دکھانا چاہیے، پھر بھی مان نہیں لائے. اسی طرح یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ نبی کی نشانی ہوتی ہے، اور معجزات انبیاء پہ ہوتے ہیں، انبیاء کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان کی تصدیق کے لیے. تو اس کے علاوہ اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا، کوڑ کی بیماری، اور یعنی جو موذی بیماری جسے ہم کہتے ہیں بڑی بیماری، تو وہ ہوتی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس معجزے سے نوازا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے یا دعا کرتے تھے یا لب لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا کر دیتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی معجزات ہیں. وہ ایک تاریخی حوالے سے ایک بات اور اسی طرح کہ 500 بندے کو چند روٹیاں یا تھوڑے سے کھانے کے ساتھ سیر کروا دیا. سیر ہو گیا، یعنی انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خندق کے موقع پہ کہ آپ علیہ السلام و ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تو 1400 لشکر تھا، اور آٹا کتنا تھا؟ وہ بکری کا ایک بچہ تھا، وہ گوشت تھا. تو فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں وہ ہانڈی نہیں اتارنی اور آٹا وہ روٹی بنانی شروع نہیں کرنی. تو یعنی وہ 1400 لشکر کھا گیا. تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا، زندہ مردوں کو زندہ کر دینا، اور اسی طرح اپنا یہ وہ جو کھانے والی بات ہے تو بیماروں کو شفا مل جانی. تو یہ سارے ان کے معجزے تھے.
جب انہوں نے معجزات کو دیکھا تو جو یہودی لوگ تھے وہ حسد کرنے لگے، وہ ان کے ساتھ حسد کرنے لگے، اور پھر وہ آگے سارا وہ سولی والا معاملہ، تو ان کے 12 حواری تھے، 12 لوگ لے کے آئے تھے صرف ان کے اوپر ایمان جو لے کے آئے تھے نا، جو ان کے قریبی تھے، ان 12 میں سے ایک نے غداری کی، غداری کر کے تو پھر ان کو گرفتار کروایا، گرفتار کروانے کے بعد پھر وہ آگے لمبا واقعہ وہ ہم پھر بیان کریں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا نبی جو عیسیٰ علیہ السلام زیادہ رتبے والے، دلائل کیا ہیں؟ عقیدے کی تو باتیں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن اتنا لمبا ہم پروگرام نہیں کرتے۔ پہلی تو بات کہ وہ ان کے عقائد کی تردید ہو گئی قرآن سے، جی بالکل، کہ نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی حصے دار ہے۔ قرآن کی صورت اگر اخلاص کا ہی انسان مطالعہ کر لے تو سارا کچھ انسان کو روشن ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ سیدھے لفظ میں، نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا حصے دار، ساجی، شراکت، کوئی پارٹنرشپ، کچھ نہیں۔ تو اسی صورت کے اندر پوری توحید آ گئی، آگے پیچھے نہ بھی جائیں تو یہاں سے تردید ہوگی۔ ابن اللہ عزیر ابن، جو یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اس کی بھی تردید ہو گئی۔ جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے یعنی یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ بھی اس کی بھی تردید ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ رتبہ ہے۔ دلائل کیا دیتے ہیں؟ اب ایک تو یہ معجزہ یہ کہ وہ ماں کی گود میں بول پڑے، تو یہ معجزہ تو معجزہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا کیلے عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے ماں کی گود کے اندر؟ حدیث کے اندر مسلم شریف کے روایت غالباً کہ اس کے علاوہ 2 بچے اور بھی جنہوں نے گود کے اندر کلام کی تھی، اور وہ جو تھا یعنی یہ ان کی بیان تھا، یعنی گود کے اندر بولے تھے، وہ اس کی ماں کی تصدیق تھی، ان کی حضرت مریم علیہ السلام کی صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ نے بلایا تھا، تو اس کو کہا تھا کہ آپ نے کہنا میں روزے میں آپ نے بولنا نہیں، تو اس وقت کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب، کافی باتیں آگے جا کے کہ مجھے اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے حکمت و علم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یعنی یہ میری ماں کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے نبی رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اب یہی اعتراض ہے کہ یعنی وہ گود کے اندر بولے، اب گود کے اندر تو جریج جو ولی گزرا ہے، جس کا واقعہ مشہور ہے کہ اس کو اس کی ماں کی بد دعا لگی تھی، تو پھر وہ ایک بکریوں کی چھیڑوں کے ساتھ وہ ایک عورت نے زنا کیا، وہ بچہ جنم دیا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو اس نے بھی گود میں بات کی تھی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، واقعہ اسی طرح کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ایک شاہ سوار گزرا، مال و دولت رکھنے والا گزرا تھا قافلے کے ساتھ، تو اس نے خواہش کی کہ میرا بچہ اس طرح بن جائے، یعنی اس طرح اس کو مال و دولت اور پروٹوکول اور عزت مل جائے، رتبہ بلند مل جائے، تو وہ بچہ بولا تھا گود کے اندر، کیوں کہ وہ دیکھنے میں تو وہ بڑا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا۔ تو یعنی یہ تو کوئی خاصیت نہیں ہے ماں کی گود میں بچے کا بولنا، ایک اعتبار سے خاصیت ہم مانتے ہیں کہ خصوصیت ہے، لیکن اس کو آڑ لے کے کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کم ہے۔ اب اس میں رتبہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، وہ ایک علیحدہ علیحدہ ہے، ہر نبی کو کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، محمد الرسول اللہ ہے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ۔ ہم مسلمانوں کے لیے کیا ضروری کہ ہر نبی کو مانا جائے، اس کے اوپر ایمان رکھا جائے اور عمل صرف شریعت محمدی پر کیا جائے، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں، آخری کتاب ان کو ملی، اور ان کا مقام و مرتبہ وہ قرآن و حدیث سے اور تمام کتب آسمانی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو ایک علیحدہ ہی مقام عطا کیا ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں۔
قیامت کے دن بھی فرمایا کہ میں آیا ہوں سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے آگے، اور جنت کا جو دروازہ کھلوانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جماعت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ آگے، بلکہ لوائے حمد جو ہے جھنڈا اس کے نیچے ہوں گے، انبیاء بھی سفارش نہیں کریں گے، سب انبیاء کی جماعت اور بیمائے جتنی ان کی قومیں سب کی سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہ ان باتوں سے یہ نہیں وہ ثابت ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بڑے ہیں، ان کا رتبہ مقام زیادہ ہے تو ان کی شریعت کو مانا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ نہیں مانا جائے گا۔ یا پھر ایک یہ کہ اب مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، دوبارہ ان کا نزول ہوگا، یہ ایمان ہے ہمارا، یقین ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اب یہ بھی مسئلہ ثابت ہے کہ نزول کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور یعنی وہ پہلے آئے تھے بطور نبی، بطور رسول، اب وہ ان کا جو نزول ہونا ہے اب آنا ہے بطور امتی بن کے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی شریعت کے مطابق چلیں، اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اب معجزانہ طور پہ آپ دیکھ لیں، معجزے تو تمام انبیاء کو ملتے رہے، اور ایک سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو ایک سے بڑھ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معجزہ سے نوازا گیا، تو وہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جنوں کے اوپر حکومت، پرندوں کے اوپر، ہر ایک جانور کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی، اس لاٹھی سے کتنے کتنے کام لیے، وہی لاٹھی دریا میں ماری، وہی لاٹھی وہ سانپ بن گئی۔ تو اسی طرح یہ جس دور کے اندر جو چیز مشہور تھی نا، نبی کو اللہ نے اس کے مقابلے میں بھیجا اور اسی طرح کے معجزے سے نوازا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھا جادو عروج پر، تو اللہ نے یہ ملکہ دیا اور اس ایک لاٹھی کے ذریعے سے وہ سارے جادوگروں کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو طب تھی، طب عروج پہ تھی، بڑے بڑے حکیم تھے اور سناسی تھے، بڑے بڑے میڈیسن دینے والے، دوائیں دینے والے، یہ بیماروں کا علاج کرنے والے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے نوازا تھا کہ وہ بیمار کو ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو سب سے پہلی جو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ تھی توحید، کہ ایک اللہ کو مانو، میرا بھی اللہ وہی ہے اور آپ کا اللہ بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بلکہ انجیل کے اندر ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، یا یہ کہو کہ تم میری عبادت کرو۔ اب اس سے ان کے عقیدے کی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ انہوں نے بڑا وہ یعنی لفاظ کے اندر نا خدا جو لفظ تھا وہ اللہ کے لیے، اور خدا وند جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے طویل کر کے، یہ کافی لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدہ آخرت، کہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ اے لوگو ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے اندر اچھا مقام لینے کے لیے تمہیں اچھا بیج بونا پڑے گا۔ یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، اچھا بیج بونا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کل کو پھر رونا اور پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ ہیں باقاعدہ انجیل کے، رونا اور پچھتانا کام نہیں ہوگا۔ اور یہی تعلیم ہے اسلام کی، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے بارے میں اسپیشل طور پہ آگاہ کیا گیا۔ تو یعنی جو ہم کریں گے کل کو وہی ہمیں ملے گا۔ اور اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بتلائی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کہ آپ نے توبہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی،
کہ جو کیے ہوئے گناہ ہیں ان کی اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو، اپنے سابقہ گناہوں کو اللہ سے ان کی معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر بھی توبہ کی بار بار طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم، مختلف الفاظ معاف کر دے گا، رزق کے اندر برکت، مال و دولت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ اسی طرح روحانی اصلاح، انسان کا تزکیہ نفس، تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے اوپر ایمان لے کے اور راست بازی کا درس دیا، نیکی کی طرف توجہ دلائی، رحم دلی اور اخلاقیات کے اوپر انجیل کے اندر یہ اور ان کی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اخلاقیات کے اوپر بڑا درس دیا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہم نے مل جل کے رہنا ہے۔ شرک کی ممانت، شرک سے بار بار منع کیا گیا، اور اسی طرح جھوٹ، نفاق اور قطع رحمی، ان چیزوں سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا۔ اور تمام باتوں میں سے اہم بات یہ کہ جیسے اسلام کے اندر پڑوسی کے احکامات، پڑوسی کے بارے میں واضح و نصائح کیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے کیے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے خاص کر کے ان کی تعلیمات کے اندر بھی یہ بات ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے خصوصی، اور آگے یہ بتایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، تو پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوانی کی عبادت ہے، جوانی کی عبادت، عمر تو انسان کی عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے اور بچپن بھی آ جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سے جوانی کو علیحدہ رکھا کہ جوانی کی جو عمر ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کو جس دن سایہ نہیں ہوگا، 7 بندوں کو عرش کا سایہ ملے گا، تو ایک وہ ہوگا جس نے جوانی کی عمر میں عبادت کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ جوانی کے اندر اپنے اللہ کو یاد کرو، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اسی طرح زنا سے خصوصی طور پر منع کیا گیا، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ جس بندے نے اپنے دل کے اندر کسی عورت کے بارے میں بری خواہش کر لی، سمجھو کہ اس نے اس کے ساتھ گناہ کر لیا، زنا کر لیا۔ اللہ، یہ تعلیمات۔ اور اسی طرح دولت کو جمع کرنے سے، اکٹھا کرنے سے، سٹاک کر کے رکھنے سے منع کیا، اسلام کے اندر ہی منع کیا گیا۔ اس کے بڑی وعید سنائی گئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تو اسی طرح ہی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ دولت کو جمع کر کے رکھنا، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس طرح پھر خاص کر کے ناچ گانے کے بارے میں اسپیشل یہ اس سے منع کیا گیا، ناچنا گانا، سرنگی بجانا، اور اسی طرح موسیقی اور ایسی بیہودہ گوئی جیسے سے انسان کا جو نفس ہے وہ غلطی کی طرف مائل ہو اور لوگ دین کو چھوڑ کے اور غلط کاریاں کریں، گناہ کریں، گناہ کے اندر ملوث ہوں، یہ بھی۔ اور اسی طرح حرام گوشت اور شراب سے باقاعدہ طور پہ منع کیا گیا۔ تو یہ تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو، اور وہی چیزیں آپ دیکھ لیں، یہی چیزیں اسلام کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب عقائد کے اعتبار سے ہمارا اور ان کا بہت اختلاف ہے، کیونکہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے نا۔ اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کو تو سیدھے سیدھے قرآن نے مشرک اور کافر کا ہے، کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، بلکہ کیا تھے، کیا مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ تو رسول تھے ایک۔ باقاعدہ انہوں نے یہ بھی بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جب دعوت دی، تبلیغ کی اور کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم میں سے ہوں، جیسے وہ انی رسول اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم میں سے پیدا کیا ہے، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ جو میں جو کچھ بیان کرتا ہوں اس میں میری منشا نہیں ہے،
بلکہ میں وہ بتاتا ہوں، وہ حکم دیتا ہوں تمہیں، وہ تلقین کرتا ہوں جو میرے اللہ کی چاہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے یا مجھے وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے، جیسے بھی وہ میں تعلیمات تمہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، تو یہ جتنے بھی نظریات عقائد ہیں قرآن اور حدیث کے منافی ہیں، خلاف ہیں، عقیدہ توحید کے خلاف ہیں، یعنی یہ شرکیہ کلمات بھی شرکی ہیں اور عقائد بھی شرکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے صحیح معنوں کے اندر ہر ایک کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت تو شکریہ۔ باقی انشاءاللہ مزید جو ہسٹری ترتیب وائز چلے گی تو پھر اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ قاری صاحب ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر ہسٹری وہ بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،